السلام علیکم دوستو، جب بھی وطن کی حفاظت کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں ان سپاہیوں کی تصویر ابھرتی ہے جو اپنے گھر والوں سے دور برف پوش پہاڑوں، تپتے صحراؤں اور دشوار سرحدوں پر دن رات پہرا دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیندیں سو سکیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف ایک ادارے کی نہیں بلکہ ان تمام شہداء، غازیوں، سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے امن اور سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وطن پہلے پاکستان آرمی کا نصر العین ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ فوجی جوان برسوں سخت تربیت حاصل کرتے ہیں تاکہ ہر قسم کے حالات میں وطن کا دفاع کر سکیں۔ ان کے لیے سب سے پہلے پاکستان پھر اپنی ذات ہوتی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل اور مشکل جنگ لڑی ہے اور لڑ بھی رہا ہے۔ اس دوران ہزاروں فوجی، پولیس اہلکار، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان اور عام شہری شہید ہوئے۔ پاکستانی افواج نے مختلف علاقوں میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائیاں کیں اور ملک میں امن کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ہر شہید کی قربانی اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مغربی سرحدوں کی طرف سے بھی چیلنجز ہیں کہ افغانستان سے ملحقہ سرحد پر پاکستان کو کئی برسوں سے سیکیورٹی چیلنج کا سامنا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ بعض دہشت گرد گروہ سرحد پار سے حملوں کی کوشش کرتے ہیں جن کا مقابلہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کرتی ہیں۔ اسی مقصد کے لیے سرحدی باڑ نگرانی کے جدید نظام اور مختلف سیکیورٹی اقدامات کیے گئے تاکہ شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ افغانستان کی طرف سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور آ کر کے دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اس کا پاک فوج نے بھرپور جواب دیا اور اچھے طریقے کے ساتھ ان کا دماغ صحیح کیا۔ اگر ہم بات کریں بلوچستان کی تو بلوچستان میں بھی سیکورٹی فورسز دہشت گردی اور مسلح حملوں کے خلاف کارروائیاں کرتی رہی ہے۔ پاکستانی حکومت متعدد مواقع پر یہ موقف اختیار کرتی رہی ہے کہ بعض دہشت گرد گروہوں کو بیرونی عناصر خصوصاً بھارت کی حمایت حاصل ہے، جبکہ بھارت ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ اس کے بعد پاکستانی سیکورٹی فورسز اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور متعدد حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پاکستانی فورسز نے ہر جگہ پر جتنے بھی حملے ہوئے ان کو ناکام بنایا۔ کوئی 1-2 حملے ہوئے جس کے اندر پاکستانی فوج کے جوان شہید بھی ہوئے، لیکن پاکستان فوج نے ہر جگہ پر اپنی جان قربان کر دی، لیکن ملک کی سلامتی کے اوپر آنچ تک نہیں آنے دی۔ بھارت کی جو سازشیں ہیں ان کو ہر جگہ پر پاکستانی فوج نے ناکام بنایا۔ بھارت کے ساتھ بہت سی کشیدگیاں ہوئی پاکستان کی، جس میں 1965 کی جنگ ہو گئی اور اسی طرح 1971 کی۔ پاکستان بھارت کے درمیان کئی دہائیوں سے کشیدگی موجود ہے۔ یہ جب بھی سرحدوں پر حالات خراب ہوتے ہیں پاکستانی افواج اپنی دفاعی ذمہ داریاں انجام دیتی ہیں۔ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف فوجی جھڑپوں اور فضائی کشیدگی کے دوران دونوں جانب سے مختلف دعوے کیے گئے۔ پاکستان نے بعض کارروائیوں، جن میں بنیان و مرصوص کے نام سے بیان کی جانے والی کارروائی بھی شامل ہے، کو اپنی دفاعی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا۔ اس طرح پاکستان نے بھارت کے 7 طیارے مار گرائے جن کے ذریعے وہ پاکستان پر حملہ کرنے والے تھے۔ پاکستان نے 7 طیارے بھارت کے مار گرائے۔ بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا آپریشن سندھور کے نام سے، تو پاکستان نے بھی آپریشن بنیان و مرصوص کرتے ہوئے دشمن کو بھرپور جواب دیا اور ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ پوری دنیا کے سامنے دشمن ذلیل و رسوا ہو کر کے رہ گیا۔ پاکستانی فوج نے ہر جگہ پر ہر مشکل گھڑی کے اندر بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا کوئی اور قدرتی آفت، پاکستانی فوج دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتی رہی ہے۔ دور دراز علاقوں تک خوراک پہنچانا، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا اور ریسکیو آپریشن میں حصہ لینا ان خدمات کا اہم حصہ رہا ہے۔ ایک فوجی جب شہید ہوتا ہے تو صرف ایک جان نہیں جاتی بلکہ ایک ماں کا بیٹا، ایک باپ کا سہارا، ایک بیوی کا شوہر اور بچوں کا محافظ بچھڑ جاتا ہے، مگر یہی وہ قربانیاں ہیں جن پر قوم ہمیشہ فخر کرتی ہے۔ آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پاکستان کو ہمیشہ امن، ترقی اور استحکام عطا فرمائے، ہمارے تمام شہداء پر اپنی رحمت نازل فرمائے، زخمیوں کو صحت دے اور ملک کی حفاظت پر معمور تمام سیکیورٹی اہلکاروں کو اپنی امان میں رکھے، اور جتنے بھی ہمارے ملک کے دشمن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔